بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے ہسپتال کا چکر، اور اس نے سب کو گھما کر رکھ دیا ہے۔ حکومت اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کر رہی، جیل حکام نے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی، عدالت سے کوئی چیز اب تک سامنے نہیں آئی، نہ عمران خان صاحب کی فیملی ابھی تک کچھ بتانے کے قابل ہے۔ ہر طرف ایک خاموشی ہے۔ لگتا ہے کہ آج یا کل اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل سامنے آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ خبر دی تھی اسد اللہ خان صاحب نے، اور اب یہ خبر ڈان اخبار میں بھی چھپی ہے۔ ڈان اخبار میں سینئر رپورٹر ہے اور یہ ہیلتھ رپورٹر ہے۔ ان کا کام ہی اسپتالوں سے خبریں اکٹھی کرنا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے جتنی اہم خبریں ہوتی ہیں وہ ساری یہ اکٹھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سینئر رپورٹر ہیں اکرام جنیدی، انہوں نے ڈان اخبار میں ایک سٹوری شائع کی ہے، اور اس سٹوری کے اندر بھی دعویٰ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ سینئر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ بتایا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پیمز اسپتال کے کہ سابق وزیر اعظم جو ہے انہیں اسپتال میں لایا گیا اور سخت سیکیورٹی کے اندر لایا گیا، اور سیٹرڈے اور سنڈے کی جو درمیانی رات ہے، یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، اس میں انہیں لایا گیا اور ایک پروسیجر ان کا کرنا تھا، اس کے لیے لایا گیا انہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور جو بھی پروسیجر تھا جو وہاں چلتا رہا، یہ جب مکمل ہوا تو اس وقت اتوار کا دن شروع ہو چکا تھا، یعنی رات 12 بجے کے بعد یہ مکمل ہوا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو واپس روانہ کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب وہاں پہ آئے۔ سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات تھے۔ ایک اور ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسے ایک ایشو بنا دے گی۔ تو ایک اور ڈاکٹر نے اس قسم کی بات بھی ان کے ساتھ کی، لیکن یہ جو اسد اللہ خان صاحب کی خبر تھی اس کی تصدیق ہوئی ہے ایک اور اخبار ڈان اخبار کی خبر کے ذریعے سے۔ اب عجیب چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خاندان کو آگاہی نہیں کیا گیا، یعنی عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کیا جاتا ہے میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، اور وہاں پہ ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں، اور ان کی فیملی کو آگاہی نہیں کیا جاتا، انہیں بتایا نہیں جاتا۔ یہ ایکچولی خوف ہے، انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بتائیں گے، وہ باقی لوگوں کو بتائیں گے تو ایک دم پورا پاکستان نکل کے وہیں پہ آ جائے گا۔ تو عمران خان کو باہر نکالنے کا یا پبلکلی باہر نکالنے کا یہ نظام رسک نہیں لے سکتا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خاندان کو آگاہی نہیں کیا اور عمران خان صاحب کو لے جا کر مبینہ طور پہ اسپتال سے علاج کروایا ان کا۔ اچھا، یہ ایک چکر میں علاج ہونا بھی نہیں ہے۔ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی میں عمران خان کو اسپتال لایا گیا ہے تو پھر شاید انہیں دوبارہ اسپتال لانا پڑے گا۔ یہ ڈان اخبار کی خبر ہے، باقی اخبارات نے ابھی یہ خبر دی نہیں ہے۔ میں ایک خبر آپ کو اور پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا انصار عباسی کی آپ خبر دیکھیں۔ اچھا، یہ خبر کی جگہ پہ چھپی ہے اخبار کے اندر، سب سے اوپر والی جگہ پہ جنگ اخبار نے اس کو چھاپ دیا، ساتھ انصار عباسی کا فوٹو بھی چپکا دیا۔ اب دیکھیں، نہ کوئی اس کے اندر کوئی خبریت ہے، نہ کوئی آج کا واقعہ ہے کوئی بڑا اہم۔ وہ کہتے ہیں یکے بعد دیگرے کیسز میں سزائیں عمران خان کی رہائی کے لیے کم ہوتے قانونی رستے، سیاسی اور عدالتی ریلیف کے امکانات معدوم۔ یہ تو وہ کالم ٹائپ کی چیز ہے، یا اس کو آپ ادارے کا آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن خواہش کو خبر بنا کے کیسے چھاپا جاتا ہے یہ انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں۔ انتہائی مایوس کن صحافت ہے عمر کے اس حصے میں۔ اچھی خاصی سٹوریز یہ بریک کیا کرتے تھے پی ایم ایل این جب اپوزیشن میں ہوتی ہے۔ نواز شریف جب بھی اپوزیشن میں جائے گا نا، انصار عباسی صحافی بن جائیں گے، اور یہ تحقیقاتی صحافی بن جائیں گے۔ پھر ساری خبریں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی ان کے ذریعے سے پھر بریک کرواتے ہیں، بتاتے ہیں جناب یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب کی ٹوٹل حقیقت ہے۔ جیسے ہی نواز شریف پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس خبر کوئی نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے جس کو یہ خبر بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ میری نظر سے گزرا، میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچائے جانے کے حوالے سے جو خبر ہے اس کے اوپر ایک رد عمل بھی ظاہر کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس پہ رد عمل ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تحریک انصاف کا، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے سوشل میڈیا اور بعض میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی اس خبر کو سختی سے مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا عمران خان سے ملاقات کی پیشکش کو انہوں نے کسی شرط کے ساتھ رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو حکومت یا جیل انتظامیہ کی جانب سے ایسی کوئی پیشکش کی گئی اور نہ ہی ملاقات سے متعلق کسی شرط کا سوال پیدا ہوتا ہے۔
عمران خان سے ملاقات جیسے حساس معاملات پر بغیر تصدیق خبریں پھیلانا نہایت غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق یا ان کی ملاقاتوں سے متعلق جو بھی خبر آتی ہے اس کی رپورٹنگ سے قبل انہوں نے کہا جی کہ ہم سے آپ رابطہ ضرور کیا کریں۔ شوکت خانم اسپتال کی جانب سے پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باضابطہ ایک تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ ایک اہم پیغام ہے شوکت خانم اسپتال کی جانب سے۔ گزشتہ رات سے کئی خبریں گردش میں ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان آنکھوں کی ایک سنگین بیماری CRVO اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجوہات صحت کے کئی دیگر مسائل سے منسلک ہو سکتی ہیں، اگرچہ ہمارے لیے اس خبر کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنا ناممکن ہے۔ تاہم اس وقت ہمیں جناب عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں شدید تشویش لاحق ہے۔ اگر ہمیں ان معالجین کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارت پر مکمل اعتماد ہے، یعنی ہمیں جو چیک کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو ان پہ ہمیں اعتماد ہے، جو اس وقت ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم درخواست کرتے ہیں کہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو فوری طور پر خان صاحب تک رسائی دی جائے اور ان کے علاج میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ ان تمام لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے جو ان کی صحت کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں۔ یہ ان کی فیملی کی بھی تشویش ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، نواز شریف جب اسپتال میں تھا تو ڈاکٹر عدنان آپ کو یاد ہوگا 24 گھنٹے نواز شریف کے ساتھ ان کا سایہ بنا ہوا تھا۔ یہ ان کے سرانے بیٹھ کے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گنتا رہتا تھا اور دنیا کو بتاتا رہتا تھا کہ اتنے رہ گئے، اتنے ہو گئے، اتنے رہ گئے، اتنے ہو گئے۔ یہ منٹ بعد میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کی رپورٹوں کے اوپر وہاں پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں اور اس کے بعد میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل فرما کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ اور میاں صاحب کی پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بندوبست کر کے دیا تھا اور میاں نواز شریف کو باہر اس لیے نکالا تھا کہ میاں نواز شریف کا نام لینے والے ہی کو پاکستان میں نہیں بچا تھا، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، بالکل ہی فارغ ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے جوتے پکڑ لے، پالش شروع کر دی اور پالش کے نتیجے میں آج وہ اور ان کا خاندان دوبارہ سے اقتدار میں ہے۔ اپوزیشن نے بھی اس پہ ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ بیرسٹر گور کو میں نے دیکھا، اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ عمران خان صاحب کی بیماری کے معاملات کو یہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا، شوکت خانم اسپتال کا پیغام بھی آ گیا۔ تو یہ سچویشن ہے عمران خان صاحب کی آنکھ میں پیدا ہونے والی بیماری کے حوالے سے اور ان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر پمز ہسپتال لانے کے حوالے سے یہ اس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہے۔ لیکن رسک لیا نہیں جا سکتا۔ عمران خان صاحب بہت بڑے رہنما ہیں، پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان صاحب ہیں۔ وہ اتنے مقبول ہے کہ ان کے لیے دنیا کی ہر چیز پر پابندی لگا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد بسنت کا تہوار منانے کا فیصلہ کیا حکومت پنجاب نے، اور وہ بھی کسی کی خواہش کے اوپر کیا کہ نوجوانوں کی توجہ بدلیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے، نوجوانوں اپنے کی چینل کا توجہ بھی اللہ بھٹکا حافظ۔ کے